سبحان اللہ، کیونکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح مبارک اتنی وزنی ہے کہ 14 طبقے، 7 آسمان 7 زمین اور اس کی چیزیں ایک طرف، اور اس تسبیح کا ثواب ایک طرف ہے، تو یہ سب ہلکے ہیں، تسبیح کا ثواب زیادہ ہے۔ خدا نے کوئی ترازو نہیں بنایا جو درود و سلام کے ثواب کو تول سکے۔ اس نے بنایا نہیں تو کون تولے؟ بنانے والے نے بنایا نہیں کوئی ترازو کہ درود شریف یا سلام یا محفل کا ثواب اتنا بنے، بس کچھ نہیں، ادھر پڑھتے جاؤ ادھر قبول ہوتا چلا، سبحان اللہ، ادھر سناتے جاؤ ادھر خدا اپنی میں قبول ہوتا چلا۔ سبحان اس کے لیے کوئی ترازو نہیں، اور ترازو میں یہ رکھا ہی نہیں جائے گا، اور جس کے پلے میں درود و سلام ہوگا آواز آئی بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، لوگ حاجی غازی نمازی کہیں گے ہم نے اتنے عمل کیے، کہ وہ تم نے کیے دکھاوے کے لیے، یہ سب خدا اور مصطفیٰ کے لیے کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، جانے دو میرے محبوب کا دیوانہ۔ حضور سے پوچھا گیا قیامت کے دن آپ کس کس کی شفاعت کریں؟ آپ فرماتے ہیں میرا وہ امتی جس کے دل میں ایمان ہو، پھر اس کے پلے میں کوئی نیک عمل نہ ہو، میں شفاعت کروں گا اللہ بخش دے گا۔ سبحان اللہ، کوئی عمل نہیں، گناہگار ہے مگر سچا ایماندار ہے۔ جیسے آج یہ کیا موقع ہے؟ جو جگہ مطلب برسی ہے، ماشاءاللہ دیکھو کتنے سال ہو، کتنے برس ہو گئے؟ 25 سال اوپر ہو گئے۔ سوال لگائیے۔ سبحان اللہ، 25 سال ہو گئے اپنے شریک حیات کو نہیں بھولے، اور نبی کریم کی پہلی بیوی سرکار خدیجہ اور پہلی مسلمان ہماری ماں انتقال کر گئی، مکہ محفوظ مدینے میں آئے، ساری زندگی ان کو یاد رکھتے، اور ساری زندگی حضور کے گھر میں جب بھی اچھا کھانا ترکاری وغیرہ بنتا تو پہلے وہ کھانے کے حصے کر کے خدیجہ کی سہیلیوں میں بھیجتے۔ عائشہ صدیقہ کہتے حضور نے کیا فرمایا، خدیجہ کی سہیلیوں کو یہ کھانا پہنچا کر مرحومہ بیوی کو تسکین پہنچا۔ ساری زندگی حضور کو نہیں بھولے۔ اس کے بعد حضور نے 10 اور نکاح کیے، ازواج مطہرات آ گئی، مگر سرکار خدیجہ کی خالی جگہ تو خالی جگہ رہی، اور سرکار عائشہ نے ایک بات تو کہہ دیا حضور کو آپ کو اچھے اچھے ہوتے ہیں، کہا نہیں تم 10 مل کر وہ کام نہیں کر سکتے، وہ اکیلے کام کر گئے۔ ساری زندگی ان کو حضور یاد کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ پرانے ملاقاتی جو انتقال کر جاتے ہیں ان کو یاد رکھنا، یہ ایمانی خصلت ہے۔ ذرا کیا جاتا ہے کہ خدیجہ کی سہیلیوں میں کھانا بھیجوں، آپ گوشت بھیجتے، کبھی ترکاری کچی بھیجتے، کبھی بنائے ہوئی ترکاری بھیجتے، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں کپڑے بھیجتے، اور جیسی جیسی پوزیشن ہوتی میرے مصطفیٰ بھیج کر کہتے تم بھی اپنے بہت سنگامے سے کوئی چلا جائے ان کو یاد رکھو گے تو سنت محبوب مکرم کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، سنتی کان مری فی زندگی یوم القیامہ، جس نے میری سنت سے محبت کی وہ قیامت میں میرے ساتھ جنت الفردوس میں رہے گا۔ اللہ سلامت رکھے اور جو لوگ جو اپنے بزرگوں کو آپس میں ایک دوسرے کو یاد رکھے، اور دیکھیے ان کی یادیں مناتے رہو گے گھر میں خوشحالی رہے گی۔ سبحان اللہ، آج کل تو آپ کے یہاں تو ہوا کہ نہیں، میں نے دیکھا 3 4 5 لاکھ خرچ ہو، کیا ہو رہا برتھ ڈے، لعنت ایسے برتھ ڈے میلاد شریف پڑھائی ہوتی، قرآن خوانی کی ہوتی، کسی بیوہ بچی کی شادی کے جج کا کام کیا ہوتا، یا کسی مسکین کو مدد کی ہوتی، غریب محلے کے امام کو عمرہ کرایا ہوتا، یہ انگریزوں والا کھڑے کھڑے ان کی طرح کھانا کھلانا، یہ کوئی برتھ ڈے ہے؟ افسوس ہے۔ اور ان کو جہاں جہاں 1 مہینے کا مسجد کا بل دے دو تو اس پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے، جیسے ابھی مرنے والا، حالانکہ ایسی اچھی موت کہاں ہے؟ سو کو جو نالائقوں کی طرح 5 لاکھ پہ خرچ کرے ان کو آسان موت نہیں آئے گی، بہت تڑپا کے آئے گی۔ مگر ایک بات ہے، مسجد کا ایک دن کا رمضان کے مہینے مسجد میں بل زیادہ چلتا ہے تو حاجی صاحب یہ یا فلاں شیخ صاحب یہ بل آپ کے بچے کے مرتبے کی آپ کر دو تو قیامت آ جائے گی۔ استغفر اللہ، ثواب ملتا ہے۔ جتنے نمازی نماز پڑھیں گے، تراویح پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، وہ کرنے والے کریں گے، بل تم بھرو گے، ثواب تم کو ملے گا۔ جس بچی کے لیے تم یہ دو گے ان کی زندگیوں میں باہر گیا ہے۔ کون سمجھائے نہ کر کے اندر قوم مسلم ادھر چلی گئی جہاں عیسائی چلے گئے۔ تو دیکھو وہاں کیا ہو رہا ہے، اسرائیل میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں
بچوں پر کیا ضرورت، پھر بھی ان کا طریقہ لعنت ہے ان کے طریقوں پر. ہم غلام مصطفیٰ ہے، حضور کا طریقہ اپنائیں. تو کہا شفیق طور پر طریقے مصطفیٰ ہے، طریقے مصطفیٰ چھوڑنا ہے مجھے بربادی. اسی لیے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار مصطفیٰ ہو گئے ہمارے سارا زمانہ. جس سے حضور روٹ گئے سارا زمانہ روٹ گیا، اور جس کے حضور گئے اس ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. ایسی محفلیں سجاؤ، مجلس سجاؤ، گھروں کو روشن کرو. بھلے باہر سردی ہے، اندر بیٹھ کے سننے کا مزہ کچھ اور ہے. اندر بیٹھ کے سننے کا مزہ اور ہے، باہر بیٹھ کے سننے کا مزہ اور. گرمی ہوتی تھی ادھر ادھر تڑپتے کولروں میں بھاپے مارتے. ابھی نہ تو نیند آ رہی کیونکہ باہر خدا نے انتظام کر رکھا ہے، اور ادھر میں زور سے بول رہا ہوں سونے نہیں دے رہا ہوں. یہ نیند سونا اور شوق سے سننا یہی بخشش کی ضمانت ہے. یہی ہمارے سدھرنے اور قیامت میں نامہ اعمال کے وزنی کرنے کے سبب. کوئی نیکی ہو نہ ہو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مجلسوں میں گایا کرو. صحابہ کا حضور کیوں فرمایا زینوا مجالسکم فإن نور لکم یوم القیامہ. فرماتے حضور مجلسوں کو مزین کرو، سجا کر محفلیں سنا کرو. عرض کی کیوں؟ فرمایا یہ سجائی ہوئی محفلیں قیامت میں تمہارے لیے نور ہوں گی، تمہاری نور کا سامان مہیا کریں گے، تم نور کے سائے میں چلو گے. آواز آئے کہ یہ نور کہاں سے آیا، کہ یہ مجلس سے سجاتے تھے اور سجی محفلوں میں جاتے تھے اور حضور کا ذکر سنتے تھے، سناتے تھے. سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ خطائیں بلند کرتے تھے. آج جو جنت میں نور مل رہا ہے ان مجالس غیر کی برکات اور سعادت سبحان اللہ. بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل نہیں پرسوں ہے بوڑھے پرسوں ہے. آپ کے ہماری تاریخ میں آپ کے ہمیں گڑبڑ ہو گیا. ایک جگہ پر لوگ کوئی 17 بنا رہا ہے، کوئی 18، کوئی 15. یہ کب سے پوچھا رہا ہے تو کہتے صاحب امام جعفر صادق کا وصال 15 کو ہے. اچھا آج آپ کو پتہ چلا؟ اعلیٰ حضرت کو یہ پتہ نہیں تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنے خاص شاگرد کو بھیجا اودھی پور آج سے 100 سال پہلے. مولانا زین الاسلام وہ 22 جن کو پتہ لگا تو ان کو پتہ نہیں تھا. تو بڑا عالم، ان کے جوتے صاحب کرنے لائے گئے. تو جو اعلیٰ حضرت کا خیر شاگرد ہو ان کے برابر کوئی آپ کا مولوی ہو سکتا ہے؟ وہ تو 22 کو لگاتے رہے. ان سے پہلے علامہ عبدالرفاع اعظمی تھے، انہوں نے 22 کو لگایا، اور کئی بزرگ 22 کو لگاتے رہے. اب امام جعفر صادق کا وصال 15 کو ہے تو 15 نیاز لگاتے. ڈھونڈو تو اسی دن کرنا جو بزرگ کرتے آئے. تو کر لے گا، تیرے ماننے والے پٹو کر دیں گے. بزرگوں پر حرف آئے گا کہ ان کو کچھ نہیں آتا. آج نئے نوے چمکیلے لباس پہننے بڑے ہو گئے. چمکیلے لباس ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ان کے لباس تو کپڑے کمزور تھے، پھٹے ہوئے کپڑے تھے، غریب تھے. اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ یوں ہاتھ اٹھاتے اللہ قبول کرتا. وہ اللہ والے لوگ تھے. ان کی نگاہوں سے لوگ دنیا کی تقدیر بدل جاتی تھی، اور ان کی نگاہوں سے لوگ بیمار شفایا بھی پاتے تھے، اور ان کی نگاہوں سے مسجدیں آباد ہو جاتی تھی، ان کی نگاہوں سے بے اولاد ملتی تھی. وہ جس بستی سے گزر جاتے مردوں کی قبر میں رحمت کی بارش ہو جاتی. 15 ہو گئے، 17 ہو گئے، 19 ہو گئے. 3 دن پہلے فاتحہ لگی. میں نے کہا یہ کس نے بتایا؟ اس نے کہا واہ بھائی تمہاری بھی عجیب ہے. تیرا باپ تو میں نے کہا 22 کو فاتحہ لگا آج کل کے کٹ بلاؤ کے چکر میں بندہ بزرگوں پر حرف آتا ہے. ان کو تاریخ معلوم نہیں تھی جن کو ہم اپنا امام مانتے ہیں. امام محمد رضا خان فاضل جو مجدد بھی تھے، کتب بھی تھے، غوث بھی تھے، ابدال بھی تھے، کلندر بھی تھے، عالم ربانی تھے، عارف حقانی تھے، وقت کے قیوم زمان تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ساری زندگی باعث پر پرورش میں پورے رہتے رہے. فتوے کیا دکھا ہمیں پتا ہے. امام جعفر صادق کا وصال 15 کو کیا ہو گیا؟ وصال کے کونے تھوڑی ہیں، کونے کسی بزرگ کی ایجاد کرتا سنت ہے. سبحان اللہ. بزرگوں کو تو 20-22 تاریخ رہنے دیتے. پھر تیری اگر فاتحہ لگانی، تیرے کو اگر ترکاری میں منہ بگاڑنا ہے تو فاتحہ لگوا دیتا. ترکاری کی فاتحہ 15 کو، گنڈوں کی فاتحہ 22 کو یوں کر دیتا. تیرا منہ بھر دیتے بھی تیرے کو مزید کرو لاتے 700 روپے کا. کیا کرے؟ کیونکہ کھیر پوڑی تو سستی ہے. یہی میں کہا آج میں خدا مصطفیٰ خان صاحب ساگوان سے جائے نیاز کا ہے نا، نیاز ساگوان سے جائے.